کل ایک خاتون کی مجھے کال آتی ہے، بہت پریشانی کے عالم میں وہ مجھ سے بات کرتی ہیں۔ مجھے خود اندازہ ہو رہا تھا اس کے بول چال سے، جس طرح سے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ اور وہ خاتون مجھے کیا کہتی ہیں کہ میر بھائی، میرا جو ہسبینڈ ہے نا، ہر روز وہ مجھ سے صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ اسلام نے ہمیں دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اجازت دی ہے کہ آپ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری تیسری یا چوتھی شادی کر سکتے ہو۔ اور وہ ڈیلی کہتا، ہر بات میں صرف اس کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں، اور میں تمہیں بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اب ہمارے پاس 2 بچے ہیں۔ اس خاتون کا یہ کہنا تھا، میرے پاس الحمدللہ 2 بچے ہیں، تو میرا ہسبینڈ مجھے ہر روز یہی بات کہتا ہے کہ میں کسی اور میں بھی انٹرسٹڈ ہوں۔ میں نے اس خاتون کی بات بہت غور سے سننے کی کوشش کی کہ یار واقعی ہی مجھے لگا کہ ایسے لوگ بہت ہیں اس دنیا میں جنہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرتے، فری رہتے ہیں ہر ٹائم، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے، ایون کہ میں اپنے گھر سے اپنا خرچہ منگواتی ہوں، بچوں کا پیٹ میں خود پال رہی ہوں۔ اس کی باتیں سن کے یار مجھے مزید ایسی باتیں فیل ہوئی کہ جس انسان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنی ایک بیوی کے اخراجات برداشت کر سکے، اسے کیا ضرورت ہے یار دوسری بیوی لانے کی گھر میں؟ وہ کس طرح سے یہ مینیج کرے گا؟ اچھا چلیں یہ بات تو چھوڑ دیں، اب اسلام نے یہ بات بالکل بھی نہیں کہی۔ اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں، آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ کنڈیشن اس وقت ہے جب آپ اپنی پہلی بیوی کو دوسری بیوی کو ایک جیسے حقوق دے سکیں، آپ دونوں سے ایک جیسا سلوک برتاؤ کر سکیں، ایک جیسا پیار دے سکیں۔ دیکھیں فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس اتنے سورسز ہی نہیں ہیں یار کہ آپ اپنی فرسٹ وائف کے اخراجات پورے نہیں کر سک رہے، اور آپ دوسری بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو یار آپ اس کی بھی زندگی خراب کرنے جا رہے ہو۔ اور اس لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے جو آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو رہی ہے کہ یار جب آپ پہلی بیوی کے ساتھ نہیں ٹھیک سے رہ رہے تو وہ تمہیں کیا خاک ٹھیک رکھے گا؟ مجھے ان ایسی لڑکیوں پہ حیرانگی ہوتی ہے جو شادی شدہ مردوں سے باتیں کرتی ہیں، ان کے پاس ریلیشن میں آنے کی کوشش کرتی ہیں، یا ان کے ساتھ شادی کرنے کا سوچتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے گھر اولاد پیدا ہو چکی ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں اسلام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، میں اسلام کی ہر بات پہ ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں شادی کرنا بالکل جائز ہے، کرنی بھی چاہیے، جن کے پاس سورسز ہیں میں خود کہتا ہوں کہ کریں شادیاں، تاکہ یہ بے حیائی کے کاموں سے انسان کی جان چھوٹ جائے۔ جتنی شادی انسان کرے گا اتنا اس کے لیے زیادہ بینیفٹ ہے۔ میں بالکل ان باتوں کو مانتا ہوں، لیکن یار یہ باتیں تب پاسبل ہیں جب ایک انسان کے پاس ریسورسز پورے ہیں، اس کے پاس رہنے کی جگہ ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ دوسری شادی کر کے تیسری شادی کر کے دونوں تینوں بیویوں کو ایک جگہ پر اکٹھا رکھ سکے۔ اب دیکھیں، اب وہ شادی کر لیتا ہے، شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس لڑکی کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے ظاہری سی بات ہے وہ شادی پر ایگری کر رہی ہے، تو یہ ہسبینڈ ایسی بات کر رہا ہے، اب وہ شادی کر کے اسے گھر لے آتا ہے۔ آپ نے نیکسٹ بات سوچی ہے کہ کیا ہوگا؟ وہ پہلی بیوی کی بھی زندگی تباہ کر رہا ہے، اور جس کو بعد میں لے کے آ رہا ہے اس کی بھی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ خدارا ایسے نہ کریں، اگر آپ سے کوئی محبت کرتی بھی ہے تو اسے سمجھائیں کہ یار نہیں، اب میری بیوی میرے گھر آ چکی ہے، یا میرے بچے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، کائنڈلی اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے بچوں کا تو سوچیں یار۔ جب آپ دوسری شادی کر لیں گے آپ کے بچوں پہ اس بات کا کیا اثر پڑے گا؟ آپ کے گھر کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور آپ ایسی عشق مشوقی والی باتیں اپنی بیوی سے بار بار کر رہے ہیں۔ اب وہ کل اتنی پریشان تھی، چلیں میں نے پھر انہیں صرف ایک بات کہی، میں نے کہا یار بس آپ مجھے اپنے ہسبینڈ کا کائنڈلی کانٹیکٹ نمبر سینڈ کر دیجئے۔ بہت کنفیوز ہوئی یہ بات سن کے، کہتی ہوں میر بھائی اب وہ مجھ سے اس بات پر جھگڑا کرے گا کہ میں نے یہ بات کسی اور سے ڈسکس کی، یا اپنے گھر کی بات کسی سے ڈسکس کی، وہ بہت غصے والا ہے، وہ مجھے اپنے گھر سے نکال دے گا، وہ مجھے پہلے کہہ چکا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، اگر تم نہیں رہنا چاہتی، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تم جانا چاہتی ہو تم چلی جاؤ، اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر اسے بہت زیادہ اطمینان میں لیا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں، آپ کے گھر کو کچھ نہیں ہوتا، کائنڈلی آپ مجھے اپنے ہسبینڈ کا نمبر سینڈ کر دیں، میں خود ان سے بات کروں گا، میں آپ کی ذکر بھی نہیں کرتا، آپ کا نام بھی نہیں لیتا،
کہ میں نے یا آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے یا آپ نے مجھے ایسا بتایا ہے. آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا, آپ کے ہسبینڈ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کون ہوں یا میں ان سے کیا بات کر رہا ہوں یا آپ نے ان سے بات کی ہے کہ نہیں کی. تو ایسا ہی ہوتا ہے. شام کو کھانا کھانے کے بعد میں ان کے ہسبینڈ سے بات کرتا ہوں. سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یار وہ اچھی نیچر کا نہیں تھا. خیر سٹارٹ میں اس نے مجھے بہت باتیں سنائی, میری بات کو فالو کر گیا. کہنے لگا عمیر بھائی, نام پوچھا اس نے, میں نے بتایا کہ یہ میرا نام ہے, میں ادھر سے بات کر رہا ہوں اور ایسے ایسے میں نے سنا آپ کے گھر کچھ اختلافات چل رہے ہیں. اس نے بہت اچھے طریقے سے میری بات سنی, میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کیا. میں نے صرف اس کے پاس صرف 2 آپشن رکھے. میں نے اسے کہا میں آپ کو یا آپ کی بیوی کبھی آپ کو منع نہیں کریں گے شادی کرنے سے, دوسری شادی کرنے سے کبھی منع نہیں کریں گے, آپ کریں. لیکن شرط کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے, آپ اس وقت کریں جب آپ کے پاس ریسورسز پورے ہوں, جب آپ کے پاس گھر ہو دوسری بیوی کو دینے کے لیے, جب آپ کے پاس رہنے کی جگہ ہو. وہ بہت اچھا تھا, میں یہ نہیں کہتا برا تھا یا وہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا. وہ میری ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گیا. میں نے اسے سمجھایا کہ میں نے کہا یار تمہاری بیوی ہے, شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 بچوں سے نوازا ہے, ورنہ ان سے پوچھ کے دیکھو جن کے گھر اولاد نہیں ہے. وہ بھائی واقعی ہی سمجھ گئے اس بات کو. اس نے کہا کہ مہر بھائی آج کے بعد میں اپنی بیوی کو یہ دھمکی نہیں دوں گا کہ تم گھر سے چلی جاؤ یا میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے واقعی ہی 3 دن کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور کہا عمیر بھائی آپ کا بہت شکریہ. اس کا میں کمنٹ اپلوڈ نہیں کرنا چاہتا, تو اس نے یہی بات کمنٹ میں بھی کی تھی جو اس نے کال پہ کی. تو اس نے یہی بات کی کہ عمیر بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کی وجہ سے میرا گھر بچ گیا. اس نے پتہ نہیں کتنی دعائیں نیچے مجھے دی ہوئی تھی کمنٹس میں. تو حالانکہ یار اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے سب کچھ, اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک پلیز آپ سب گھر والوں کو ہدایت دیں. اگر کسی کے گھر والے اچھے نہیں ہیں یا اس کی بیوی اچھی نہیں ہے تو یار کائنڈلی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ پلیز تو ہی ان کو سدھارنے والا ہے اور تو نے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ہر دعائیں قبول کرتا ہے. گھر میں 100 طرح کے مسائل آ جاتے ہیں, بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ہر بات ایسی نہیں کہتا, میں نے پہلے بھی کچھ کہا ایسا جن سے کچھ لوگوں کو لگا کہ شاید میں لڑکیوں کو سپورٹ کرتا ہوں یا میں لڑکوں کی سائیڈ نہیں کرتا. یار ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے صرف میرے سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگر میری بات سے کوئی فائدہ حاصل کر لینا تو اس سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے. میں نے اچھا ایک اور بات نوٹ کی, بہت سے موٹیویشنل سپیکرز دیکھے, بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو, جن کی باتوں سے واقعی ہی انسانیت بدل جاتی ہے. لیکن بات کیا ہے کہ جب کوئی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایک تو انہوں نے کمنٹس آف کیے ہوتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, انسٹا لنک نہیں کیا, کمنٹس آف کیے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. جب آپ ان سے بات کرنے کا کہتے ہیں, انہیں میسج کرتے ہیں, فرسٹ آف آل تو انہوں نے کوئی اکاؤنٹ نہیں دیا ہوتا, یا اگر وہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو رپلائی تک نہیں کرتے. یار میری عادت ویسی نہیں ہے, میں نے پہلے بھی کہا, مجھے جو بھی انسان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, ایٹ لیسٹ میں اسے ضرور ایک میسج کرتا ہوں. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہو آپ مجھے کائنڈلی اپنا پورا میسج لکھ دیا کریں, تاکہ جیسے ہی میں انسٹا اوپن کروں یا واٹس ایپ اوپن کروں مجھے آپ کا پورا میسج مل جائے. اس کا رپلائی جیسے ہی میں فری ہوتا ہوں میں آپ کو کر دوں گا. سلام لے کے کچھ بات نہیں کرنی, مینس کچھ ایسے میسیجز آتے ہیں میرے پاس, سلام لیتے ہیں, آگے سے ویٹ کرتے ہیں کہ میں جواب دوں گا. یار اتنا ٹائم اکثر نہیں بھی ہوتا, تو اس لیے جسے جو بھی بات کرنی ہو کائنڈلی اپنا پورا میسج ایک لکھ دیں. جیسے ہی میں فری ہوں گا آپ کا میسج ریڈ آؤٹ کر لوں گا, میرا بھی ٹائم بچے گا, آپ کا بھی ٹائم بچے گا. تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.